یہ ارشد شریف کے جو شہادت ہے اس کے بارے میں جو ہے اس قسم کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں؟ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو لوگ ہیں جو کہ ایٹ رسک ہیں، جن کو کہ اس کے شہادت کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس سے کچھ اگلوانے کی، کچھ پوچھنے کی کوشش کی گئی، اور جب اس نے اس سے انکار کیا تو پھر اس کو مار دیا۔ تو کون لوگ ہیں جو اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو دبا کر بیٹھے؟ تو اس نے ٹریکر کی مدد سے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ فلاں جگہ پر میری گاڑی اس وقت جو ہے اپنا لوکیشن دے رہی ہے، کہ اس کی باڈی پر تشدد کے نشانات تھے، جس کی وجہ سے یہ رپورٹ دبائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ارشد شریف مرحوم، ان کی شہادت کے بارے میں پہلے دن سے ہی اس قسم کے متضاد بیانات آئے تھے، کہ جبکہ جس کے بارے میں لوگوں کو خدشات تھے کہ یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو شہید کیا گیا ہے۔ پاکستان میں جو عوام اور خواص جتنے لوگ ہیں، سب لوگ اس بارے میں متفق تھے، بلکہ کینیا کے جو اپنی پولیس ہے اور اپنے جو ان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی بہت سے سوالات کھڑے کر دیے تھے، اور ان سوالات کے جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھے کہ آیا جو گاڑی تھی وہ کون سی تھی۔ مرسیڈیز اور لینڈ کروزر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، نمبر پلیٹ بھی ڈیفرنٹ۔ پھر ابھی جو تازہ ترین مبینہ طور پر جو اطلاع آئی ہے، وائس آف امریکہ کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو گاڑی کا جو مالک ہے اس میں اس کا ڈیفینیٹلی مرسیڈیز ہے، تو ٹریکر بھی تھا۔ تو اس نے ٹریکر کی مدد سے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ فلاں جگہ پر میری گاڑی اس وقت جو ہے اپنا لوکیشن دے رہی ہے، اور وہ جو وقوع کی جگہ ہے اس سے تقریباً 100 کلومیٹر دور تھی۔ ابھی یہ تازہ ترین جو اطلاع ہے، یہ مبینہ طور پر بیان کی گئی ہے، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے بہت سے سوالات اور بہت ہی شدید قسم کے خدشات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو مرحوم کی والدہ ہے، وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے لیے دربدر ہو رہی ہے۔ تو کون لوگ ہیں جو اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایسے سرکردہ لوگ ہی ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم کی جو انیشل رپورٹ ہوتی ہے وہ اسی وقت لکھی جاتی ہے، اور اسی وقت جو ہے ورثاء کے حوالے اور پولیس کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے جو فزیکل فائنڈنگز جو پوسٹ مارٹم جو شخص کر رہا ہوتا ہے اس وقت کی اس کی باڈی کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں، کہ کہاں کہاں پر گولیوں کے نشانات ہیں، کتنے زخم ہیں، اس کی میئرمنٹ کتنی ہے، کتنے سینٹی میٹر اس کی لمبائی چڑھائی ہے، اور کتنی ڈیپتھ ہے، اور کتنے بونز فریکچر ہیں۔ تو یہ ساری جو معلومات جو اس وقت فزیکل فرسٹ اپیرنس پہ جو نظر آ سکتی ہیں، کوئی تشدد کے نشانات ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ تمام کے تمام اس وقت اس میں نوٹ کیے جاتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ اس کے جو باڈی کے جو سیمپلز ہیں، جو انٹرنل آرگنز ہیں، ان کے جو سیمپلز لیے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے کہ فلاں فلاں آرگن، معدہ، جگر یا کچھ اور، برین، یہ لے کر تو ان کو پریزرو کر کے پھر وہ فورینزک انالیسس کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس فورینزک انالیسس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ تو اسی دن تیار ہو جاتی ہے، اسی دن سائن ہو جاتی ہے، اسی دن پولیس کے حوالے اور رواقین کے حوالے ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس رپورٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ناظرین، اس میں سننے میں آیا ہے مبینہ طور پر جو بڑے سینئر لوگ ہیں کچھ ہمارے ادارے میں اور جرنلزم میں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی باڈی پر تشدد کے نشانات تھے، جس کی وجہ سے یہ رپورٹ دبائی جا رہی ہے۔ اس کی جسم پر تشدد کے نشانات تھے، اور تشدد کے نشان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ واقعہ سوچی سمجھی سازش تھی، اور پہلے اس پہ تشدد کیا گیا، اس سے کچھ اگلوانے کی، کچھ پوچھنے کی کوشش کی گئی، اور جب اس نے اس سے انکار کیا تو پھر اس کو مار دیا گیا۔ تشدد کے نشانات کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی گردن پہ، اس کی کمر پر مختلف قسم کے تشدد کے نشانات تھے، بلکہ اس کے بائیں ہاتھ کے جو ناخن تھے
ان کو ناخنوں کو کھینچنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے کیوں نہیں آ جاتی؟ جو مقتدر حلقے ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، وہ اس کو کیوں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک ایسی رپورٹ ہے جو کہ فوری اسی دن الواقعین کے حوالے اس کی ایک کاپی کر دینی چاہیے اور ایک کاپی پولیس کو دی جاتی ہے جو کہ اس کے ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ تو اس کو چھپایا جا رہا ہے تو کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، اور یہ چھپانے کی جو صحیح ہے، جو کوشش ہے، یہ ڈیفینیٹلی کچھ لوور لیول پہ یا کچھ چھوٹے لیول پر نہیں ہو رہی، یہ ایک بڑے لیول پر، کیونکہ اس نے بڑے ہائی پروفائل کیس کو اگر کوئی دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے، اس کے ایویڈنس کو کچھ کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اور عدالتیں ہیں ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ارشد شریف کی والدہ نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جو مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دی جائے۔ تو کیا اب عدالتیں اس بارے میں، اس کوتاہی کے بارے میں نوٹس لیں گی اور اس کو رپورٹ مل پائے گی؟ اور کیا اس تاخیر کے بارے میں بھی عدالتیں نوٹس لیں گی اور ان اشخاص کو اپنی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کہیں گی کہ جن لوگوں نے اس کو تاخیر کیا، جو تاخیر کا سبب بنے؟ تو یہ اب انتظار